بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر قبل پاکستان سے میرے انتہائی محترم بڑے ہی پیارے دوست جناب سید ناظر کاظمی شاہ صاحب کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ قربانی کے حوالے سے کچھ وضاحت جو ہے وہ فرما دیں، اور انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ ذکر کیے تھے، تو فوری طور پر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں وہ جو کچھ ان کی طرف سے حکم نامہ تھا اس کے حوالے سے چند گزارشات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ قربانی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے ابا جان جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے نئے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جی کرونا وائرس چل رہا ہے، بیماری پھیل رہی ہے، تو لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے اس سال قربانی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ یہ بالکل سراسر شاعر اسلام کے خلاف بات ہے۔ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ شاعر اسلام کی ترویج و اشاعت ہو۔ اب دیکھیں نا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا وہ مقام صفا مروہ پر صرف ایک بار وہاں چلی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ ایک بار چلی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو شاعر اسلام میں شامل فرما دیا۔ ایسی قربانی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے اس کا کرنا۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ آج کل اکثر لوگ یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے قربانی کو موقوف کیا جا سکتا ہے؟ تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل بھی نہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے قربانی کو ہم بالکل بھی موقوف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی ہے، اور شاعر اسلام کو بلند کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر یہی سوچ رکھی جائے کہ قربانی کی وجہ سے یا جانوروں کے آنے کی وجہ سے وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہے، تو پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بکریاں ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور جانور جو ہیں وہ بھی ذبح کرتے ہیں، مرغیاں بھی ذبح کرتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس نہیں پھیل رہا؟ تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے کہ جی کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے قربانی جو ہے اس کو موقوف کیا جائے۔ لہذا احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کی جائے گی، اور پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اس کا شعور جو ہے وہ پیدا ہو۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحج یعنی عید قربان کا جو دن ہے، اس دن میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اور وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، وہ قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا جو خون بہایا جاتا ہے وہ خون زمین پر گرنے سے قبل ہی مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا یہ قربانی جو ہے خوش دلی سے کی جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس کے متبادل صدقہ و خیرات کر دیا جائے، تو صدقہ و خیرات وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو سارا سال کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ جو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو جو عمل کیا جاتا ہے قربانی کا، یہ جو 3 دن قربانی ہم کرتے ہیں، یہ انہی 3 دنوں میں کی جا سکتی ہے، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، بعد میں کر لیا جائے۔ چھوٹی سی ایک سمپل سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پورا سال جانور ذبح ہو رہے ہیں، گائے ذبح ہو رہی ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے، مرغیاں جو ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو جب پورا سال یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو کیا وہ وائرس اور کرونا وائرس جو ہے وہ صرف اپنا یہ قربانی کے دنوں میں ہی آنا ہے؟ لہذا احتیاطی تدابیر ضرور برتی جائیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جائے اور اس عمل کو بروئے کر لایا جائے۔ اور جو حکومتی ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کریں۔ لہذا ایسے فتوے بازی سے گریز کیا جائے اور لوگوں کو منتشر ہونے سے بچایا جائے۔ اہل اسلام مسلمان جو ہیں ان کو شاعر اسلام کی طرف لے کر آنا چاہیے، نہ کہ ان کو شاعر اسلام سے بھگانا چاہیے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا قربانی نہ بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے، واجب ہے قربانی کرنا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہذا اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہوتا ہے، تو جس عمل سے اللہ رب العالمین خوش ہو، نبی کریم علیہ السلام اس عمل سے خوش ہوں اور ہم وہ عمل نہ کریں تو ہم اللہ رب العالمین کو تو ناراض ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے، چند ایک گزارشات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو لہذا
اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ ہمارے شاعر اسلام میں شامل ہے. یہود و حنود کی سازشوں کا نشانہ بالکل نہ بنے، اور جو غداران اسلام ہیں ان کے تیروں کا نشانہ مت بنے. اپنے رب کی طرف دیکھیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں. معذرت، جو ان کی طرف سے حکم ہے اس کو بروکار لے کر یہ سارا عمل جو ہے وہ کیا جائے. اللہ رب العالمین آپ کو میرا حامی و ناصر ہو، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.